نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مجھ سے قبل برادر اکبر شیر پنجاب اور اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے حقیقی ترجمان آپ سے اظہار خیال فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے برادر اکبر پہ کہ اس مسجد حاجہ میں آج سے کم از کم 28-29 سال پہلے جس انداز سے میں نے اپنے بھائی کا قرآن و سنت سے وابستہ بیان سنا، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی بہار اور اسی پکار اور اسی درد اور اسی فکر سے سن رہا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اللہ رب العزت ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. حضرات گرامی قدر، گفتگو آپ نے برادر عزیز کی بہت سن لی. میں چاہوں گا کہ صرف اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ اس لیے کہ آپ خوش قسمت ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے. آپ خوش قسمت ہیں ان خطباء اور ان فضلاء ان مقررین سے قرآن و سنت سن چکے ہیں جن کا صرف یہ نظریہ ہے کہ دین صرف اور صرف قرآن کی آیات کا نام ہے یا محمد کی حدیث کی روایات کا نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول ہے، بدقسمتی ہے، افسوس ہے کہ لوگوں نے آج اس ہستی مقدس کے نام پر حقیقی دین کو چھوڑ کر نئی باتیں ایجاد کر لی. اور وہ مہینہ جو مہینہ اس کائنات میں اہل کائنات کے لیے سب سے مبارک مہینہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر امام کائنات نہ آتا تو اہل کائنات کو کائنات کے رب کا کون بتاتا. اس لحاظ سے آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ذی شعور کے لیے اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو پیدا نہیں فرمایا، ایک انسان کو پیدا نہیں فرمایا، ایک ہستی یا صرف آمنہ کے لخت جگر کو پیدا نہیں فرمایا، یا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس ماہ مبارک میں ایسا حق پیدا فرمایا، ایسی جنت کی راہ کو نشاندہی فرمائی، ایسے رستے کی کا تعین فرمایا
کہ اس حق کے، اس حقیقی رہنما کے، اس پیغمبر کے آ جانے کے بعد اللہ نے پھر کسی اور کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں فرمایا۔ آپ کا آنا، آپ کا آنا ایک شخصیت کا آنا نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے ایسی روشن چراغ ہستی آئے، ایسا مبارک پیغمبر آیا، ایسا مبارک اللہ کے فضل و کرم سے چراغ آیا کہ جس نے بھی اس کی طرف دیکھا اللہ نے جہنم کو حرام کیا، جنت کو حلال فرما دیا، اور فرمایا ساری دنیا کے فلاسفر آ جائیں، ساری دنیا کے فقیہ آ جائیں، ساری دنیا کے سائنسدان آ جائیں، جب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں اس ہستی کے آنے کے بعد شیطان نے وہ راہ جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے جنت کے دروازوں تک پہنچائی ہوئی تھی اسے مان کیا ہوا تھا۔ اس حقیقی راہ کو شیطان نے اپنے ہتھ کنڈوں سے مٹایا ہوا تھا۔ جس دن اس ربیع الاول کے مہینے میں آمنہ کے لال نے آنکھ کھولی، اسی دن رب نے بتلا دیا کہ یہ وہ میرا آخری رسول ہے، یہ وہ آخری نبی ہے، یہ وہ آخری پیغام رساں ہے کہ اب دنیا مٹ سکتی ہے، اس کی راہ نہیں مٹ سکتی ہے۔ اب آسمان ٹوٹ سکتا ہے، اب زمین پھٹ سکتی ہے، مگر میرے نبی کی حدیث کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کے دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لحاظ سے یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں میرے اور آپ کے لیے اس لیے خوش قسمت ہے، اس لیے مبارک ہے، اس لیے مکرم ہے، اس لیے بہتر ہے، اس لیے پاک ہے، اس لیے فضیلت والا ہے، اس لیے عظمت والا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں آنے والے نے اللہ سے ٹوٹے ہوں کو رب سے جوڑا، رب سے جوڑا تھا، اور کیسا جوڑا۔ آئیے اب میں اپنی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آج شیر پنجاب نے اس ہادی برحق کے بارے جو نعت سنائی، جو شعر سنائے، میں بھی رو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، لیکن اہل حدیثوں اس کائنات میں اس رسول کے دین کے اگر کوئی وارث ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے صرف اہل حدیث ہیں، دوسرا معنی زمین پہ ابھی چنا ہی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج فاروق آباد کا اہل حدیث، اس کا 10 سال کا بچہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو محلے والے پوچھتے ہیں کہ تو نے بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں باندھا ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اجمیر والے سے سنا ہے، نہیں کہتا میں نے ملتان والے سے سنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے بغداد والے سے سنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نے لاہور والے سے سنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم وہ کہتا ہے تو یہی کہتا ہے میں نے کائنات کے امام سے سنا ہے۔ اب میں کٹ جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، پٹ جاؤں گا، تختہ دار پہ لٹک جاؤں گا، مگر آمنہ کے لال کی بات سے جدا ہونا برداشت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اس کائنات میں 4 بڑے مذاہب ہیں، 4 بدھ مت ہیں، یہودی ہیں،
عیسائی ہیں اور پھر اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ جاؤ اہل حدیثو، آج بدھ مت جاپان اور چائنا میں چھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی ایجادات ان کے قدموں کے نیچے ہے، مگر انہیں پوچھا جائے کہ تمہارے بدھ مت پہ سونے کا انداز کیا تھا، ان سے پوچھا جائے تمہارا بدھ مت کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا، روتا کیسے تھا، عبادت کیسے کرتا تھا، اس کی صبح کیسی تھی، اس کی شام کیسی تھی؟ کعبہ کے رب کی قسم کوئی جواب نہیں۔ اور ادھر آ، تو غلام مصطفیٰ سے سوال کر کہ تو وہ وقت بھی بتا سکتا ہے کہ جس وقت میں تیرے نبی نے گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ رات کا اندھیرا ہے، میری اور تمہاری روحانی ماں اماں عائشہ کا حجرہ ہے، اور کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے چارپائی پہ ٹٹولا، کائنات کا امام نظر نہ آیا، میں چارپائی سے نیچے اتری، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میرے آقا کے قدموں مبارکوں پہ لگے، مجھے محسوس ہوا کہ میرا سرتاج، میرا پیغمبر، میرا ہادی، میرا سب کچھ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ اے لوگوں، اب فروخ آباد کے فروخ آبادیوں، فرق کرو، ادھر بدھ مت ہے، ادھر تمہارا نبی ہے، اور تمہارا نبی رات کے اندھیرے میں بھی سجدہ کرے، صدیاں بیت جائیں، آج بھی وہ سجدہ فروخ آباد میں، قطب حدیث میں، اور ایسے چمک رہا ہے جسے رات کا چاند چمک رہا ہے اور دن کا سورج چمک رہا ہے۔ ایسا نبی جس کا اندھیرا بھی چمک جائے، جس کا دن بھی چمکا ہوا جائے، جس کی نماز بھی چمکے، جس کا سجدہ بھی چمکے، جس کا حج بھی چمکے، جس کا روزہ بھی چمکے، اور اس نبی کی پیدائش پہ میرا تیرا اختلاف ہو جائے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ خوشی نہیں مناتے، اچھلتے نہیں ہیں، کودتے نہیں ہیں، گھوڑے اور خچر نہیں نکالتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے۔ ہائے 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 ہائے، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک رفع الدین کی حدیث پہ اپنی جانوں کی نذرانہ دی، ایک سنت کی خاطر میرے اسلاف نے پھانسیوں کو چوم کے یہاں سے گئے ہیں۔ یارو، اگر کائنات کے امام کی حدیث سے یا رب کے قرآن سے یہ گھوڑے اور خچر ثابت ہوتے، کعبہ کے رب کی قسم میں ساری دنیا کے گھوڑے فروخ آباد کے بازار میں لے آتا، سارے لے آتا۔ کیوں؟ اور ہمیں جب رب نے آقا دے دیا، ہمیں تو پھر کسی اور کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ رب سے مانگ لیا، تجھے مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ آؤ، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام کو لے کے آؤ، اگر جہاد کرنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام کا جہاد لے کے آؤ، اگر تقریر کرنا چاہتے ہو تو مدینے کے خطیب کی تقریر لے کے آؤ، اور اگر خوشی منانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی خوشی لے کے آؤ، اگر غمی منانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کا غم اٹھا کے لے کے آؤ۔ میرا مرنا بھی اسی کی طرح، میرا جینا بھی اسی کی طرح، میرا بیٹھنا بھی اسی کی طرح، میرا اٹھنا بھی اسی کی طرح، میرا للکارنا بھی اسی کی طرح، میرا چپنا بھی اسی کی طرح۔ میں مٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مگر اس کی سنت سے جدا ہونا گوارا نہیں کروں۔ حضرات، عیسائی اس دنیا کا دوسرا مذہب ہے، ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے، ایجادات کی پوری دنیا کا حاکم ہے عیسائی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ جسے تم نے مان کر عیسائی کہلوایا ہے، ذرا اس کے شب و روز بھی بتلاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
پیدا ہوا، ابھی بچہ تھا، جوانی بھی نہیں پکڑی، جنگل میں چلا گیا، پتہ نہیں کتنے برس جنگلوں میں رہا، واپس آیا، یہودیوں سے مناظرہ کیا، مناظرے ہوئے، پھانسی چڑھ گیا۔ اور بتلاؤ اگر کسی عیسائی سے آج کا مسلمان پوچھے کہ عیسیٰ کی شادی کا انداز کیا تھا، بتا سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، شادی تو ہوئی نہیں۔ اس کا بیٹے سے سلوک کیا تھا، چپ نہیں بتا سکتا۔ وہ باپ کیسا بنا، وہ بھائی کیسا بنا، وہ دوست کیسا بنا، وہ امام کیسا بنا، وہ مجاہد کیسا بنا، وہ مقتدا کیسا بنا، وہ پیشوا کیسا بنا، وہ رہبر کیسا بنا، پوری دنیا عیسائیت اس کے بارے کوئی جواب نہیں، خاموش ہے، خاموش ہے۔ آ مسلمان جسے آج تو چھوڑ چکا ہے، اللہ میری دعا ہے، یہ مسجد میرے شیخ کی مسجد ہے، یہ مسجد میرے مربی کی مسجد ہے، یہ مسجد حافظ عبدالرزاق سعیدی کی مسجد ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اس میں آنے والوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، سارے رشتے توڑ لو، مدینے والے سے رشتہ جوڑ لو۔ یہ ربیع الاول کا فائدہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے۔ آؤ، باپ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دو، ماں قربان کرنا پڑتی ہے، کر دو، اولاد قربان کرنا پڑتی ہے، کر دو، قبیلہ قربان کرنا پڑتا ہے، کر دو، اور دنیا قربان کر دو پر محمد کو چھوڑنا گوارا نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں اسی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی اس وقت دنیا کا بدماش اور یہاں رک کے یہ بھی کہتا ہوں کہ مولانا شیر پنجاب آپ صبح و شام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، جب آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت اتنے اہل حدیث نہیں تھے جتنے اب۔ میں نے دھوبی گھاٹ میں اللہ کے فضل و کرم ایک اجلاس میں گیا، پی ڈی ایم، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، نواز شریف نے لندن سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا فیصل آباد جلسہ ہونا چاہیے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، سارے نون لیگی دم دبا کے بھاگ گئے، کوئی حامی نہ بھرے۔ میں ٹھہرا وہابی اللہ کے فضل سے۔ میں نے کہا میاں صاحب میں پہلے آپ کے ساتھ کام کرتا رہا، مسجد میں کھڑا ہوں، آسمانوں کا رب بھی گواہ ہے۔ میں نے کہا اب میں اس جماعت کا چوکیدار ہوں کہ اگر وہ جماعت نکل پڑے کسی دوسری جماعت کی ضرورت ہی نہیں جلسہ کرنے کا، ہم کروائیں گے جلسہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ ایک جماعت کے بہت بڑے عالم بیٹھے، مولانا عبدالرحمن میرے دوست ہیں، بھائی بزرگ ہیں، فرمانے لگے کیا اتنے اہل حدیث ہیں، اتنے وہابی ہیں؟ میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ دھوبی گھاٹ تو میرے شہید ملت نے اس وقت بھر دیا تھا جب ہماری 125 مسجد تھی، اور میں نے کہا کہ آج ضلع کے اندر اور شہر کے اندر ملا لیا جائے تو کم و بیش 1200 مسجد ہے، 1200 مسجد۔ لوگوں جلسہ لیا، ہائے ہائے ہائے، میں گیا دوستوں کے پاس، میں نے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا اہل حدیثو مسجد تک اپنے دین کو محدود نہ رکھو، شیر پنجاب سے سنو، حنیف ربانی سے سنو، ہر اہل حدیث کی تقریر سنو، لیکن مسجد تک نہ رہو، مسجدوں کے باہر بھی آؤ۔ آسمان کا رب جانتا ہے اگر فیصل آباد کے اہل حدیث ہو
تم نے دھوبی گھاٹ بھر دیا تو مجھے یقین ہے کہ آسمانوں والا رب تمہاری لکشمن سنگھ میں لٹی ہوئی متاع تمہیں دھوبی گھاٹ واپس کر دے گا۔ آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، اور دھوبی گھاٹ کے در و دیوار نے بھی دیکھا کہ میں نے مسلم لیگ کے نمائندے کو کہا تھا اسٹیج پر کہ میں نے کہا تم نے اپنے ڈیرے پہ کہا تھا، ابھی اس کا نام نہیں لوں گا، بڑے بڑوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کل ہی شباشی بڑا پریشان تھا کہ آپ نے رضا صاحب کیا کر دیا۔ میں نے کہا میرے اندر چھپا ہوا وہابی جاگ پڑا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سن لو، جب تلک زندہ ہوں قرآن کے لیے مر جاؤں گا، محمد کے فرمان کے لیے مر جاؤں گا۔ یہ میرے اسلاف کی میں نے اس کو کہا، میں نے اسٹیج پہ کہا رب کے فضل سے، میں نے کہا محترم ابھی دھوبی گھاٹ بھرا ہوا ہے، مجھے فون آیا ہے کہ عبداللہ پور کے پل تک قافلے جام ہو چکے ہیں اور 5 کلومیٹر تک فیصل آباد بند ہو چکا ہے۔ ابھی یقین آیا ہے کہ نہیں آیا کہ وہابی فیصل آباد میں، اور میں آج فروخ آبادیوں تمہیں کہتا ہوں میری بات سن لینا، آؤ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو، آؤ۔ اور یہ قرآن و سنت اگر مسجد تک محدود رہنا ہوتا اور میرا نبی اپنی جگہ کسی دوسرے کو نمازوں کے لیے چھوڑ کے کبھی بھی بدر میں نہ، کبھی بھی احد میں نہ جاتا، کبھی بھی حنین میں نہ جاتا، کبھی صلح حدیبیہ تک نہ پہنچتا، کبھی فتح مکہ پہ نہ جاتا، اور اسی لیے گیا تھا کہ میرے ماننے والوں ابو بکر تو بھی سن لے، عثمان تو بھی سن لے، عمر تو بھی سن لے، علی المرتضیٰ تو بھی سن لے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جو دین لے کے آیا ہوں وہ مسجد تک نہیں پوری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے آیا۔ یہی سبب تھا نا کہ عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر کے، اور آج اہل حدیث کے کچھ میں کچھ لفظ سخت نہیں بولتا۔ مولانا میں ایک مولوی کے پاس گیا، میں نے کہا دھوبی گھاٹ کا جلسہ ہے، جماعت کے وقار کا مسئلہ ہے، اہل حدیث کی عزت کا مسئلہ ہے، سننا بات اللہ تسنو بناوٹ سے محفوظ رکھے۔ اس نے کہا ہمارا مزاج نہیں ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا، وہاں مریم نواز آ رہی ہے، وہاں فلاں آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہم نے مریم نواز کو اپنے خطبہ جمعہ کے لیے نہیں بلایا، نماز کے لیے نہیں بلایا، اس کی جماعت نے بھیجا ہے، اور میں نے تو اس کے سامنے اہل حق کی توحید کو اور اہل حق کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کہا تاکہ باطل قوتوں کو، مخالفوں کو پتہ لگ جائے کہ اس کائنات میں جس دن محمد کا غلام جاگ پڑا، اس طرح کے استبلوں میں گھوڑے نہلانے والے بھاگ کے رہیں گے، انشاءاللہ بھاگ جائیں گے اللہ نے چاہا۔ تو مولانا نے کہا ہمارا سیاسی مزاج نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ جماعت المجاہدین کے رکن ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں صرف نہ پڑھاتے شہید ہوا ہے یا سکھوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید؟ کہنے لگے بس میں آگے بات نہیں کروں گا، میرا سارا مدرسہ اور سارا میرا ستیانہ بنگلہ انشاءاللہ پنڈال میں پہنچے۔ 26 بسوں کا قافلہ، 26 بسوں
کا قافلہ ایک ستیانہ بنگلہ سے اہل حدیثوں نے نکالا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آؤ اپنے آپ کو پہچانو. اور ربیع الاول بھی اگر کسی نے سیکھنا ہے تو تمہارے پاس آ کے محرم کا مسئلہ ہے تمہارے پاس آئے, رمضان کا مسئلہ ہے تمہارے پاس آئے, ذی الحج کا مسئلہ ہے تمہارے پاس آئے. اور کیوں آئے؟ لما تقولوا ما لا تفعلون. اور تم نے ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے سنا ہے کہ یا رب کا قرآن دین ہے یا محمد کا فرمان دین ہے. آؤ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, اگر تمہاری یہ للکار ہے, اگر تمہاری یہ پکار ہے تو اس کے عملی نفاذ کے لیے بھی پھر بازاروں میں نکلو, دھوبی گھاٹ میں نکلو, مینار پاکستان نکلو, اسلام آباد نکلو. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر تم ایک سال سننا بات, یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں, یہ بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, یہ بات میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں, یہ بات میں پوری تحقیق سے کہتا ہوں. اگر پنجاب کا, پاکستان کا 1.5 کروڑ اہل حدیث جاگ پڑے تو پھر اسمبلی میں کبھی قانون نہیں بنے گا کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, نہیں بن سکتا, نہیں بنے گا. صحابہ کا دفاع بھی اہل حدیثوں تمہارے ذمہ ہے, نبی کی حدیث کا دفاع بھی تمہارے ذمہ ہے, قرآن کی عظمت کے جھنڈے کو لہرانا بھی تمہارے ذمہ ہے. اس ملک کو لیتے وقت جب قائد اعظم مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو شیر پنجاب میرے اس بزرگ نے کہا, میرے اس شیخ نے کہا, میری جماعت کے اس سلف نے کہا, قائد نے کہا, کہنے لگے اے محمد علی, جو ملک لینے چلا ہے یہ بتا جب مل گیا تو اس میں قانون کون سا ہو؟ یہ ہے اہل حدیث. اہل حدیث کی جنگ بھی رب کے لیے, صلح بھی رب کے لیے, اس کا جمعہ بھی رب کے لیے, اور اس کی نعت رسول بھی رب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا مولانا مجھے پوچھتے ہو, میں نے آپ سے سنا ہے کہ ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے آ چکا. تو فضل اللہ نے اس وقت محمد علی جناح کو کہا اٹھو, باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. آج میں کہوں گا کہ جو ملک لینے چلے ہیں اس ملک کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اہل حدیث کا دیا ہوا نعرہ, یہ اہل توحید کا دیا ہوا نعرہ. جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ سید داؤد غزنوی کا مقتدی ایک گستاخ کو مار کر جنتوں کا مسافر بنا, جنازہ لاہور سے اٹھا تو فروخ آبادیوں اس وقت لاہور کی آبادی 3 لاکھ. کتنا تھی؟ 3 لاکھ. اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ غازی علم دین کا جنازہ 6 لاکھ لاہور سے ڈبل. علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بازو سے پکڑ کے کہا مسٹر جناح یہ پاکستان اس وقت نہیں ملے گا جب تک محمد کے دین کی بات نہیں کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آبا و اجداد نے, میرے سلف صالحین نے اسے کلمے کی بنیاد پہ لیا ہے. لیکن آج میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, اہل حدیثوں تم دھڑا بندی میں جا چکے ہو. مجھے خوشی ہے کہ مجھے ہر دھڑے کے کسی قائد نے فون کیا, مجھے ضیاء اللہ شاہ بخاری نے فون کیا, مجھے عبد القدیر خموش نے فون کیا, اور سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تیرے لیے جھولیے اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ آج پاکستان کی اخبارات میں اور فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں تو نے قرآن و سنت کے ماننے والوں کی عظمت کو بڑھایا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی, میں نے مرکزی جمعیت کی قیادت کو بھی کہا کہ چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں, آؤ
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے. ایسا کام کر جاؤ ان اہل حدیثوں کو اکٹھا کر کے قرآن و سنت کے ماننے والوں کو اجتماعی طور پر ملا کر اس پاکستان میں ایک قوت بنا جائے اور آئندہ اسمبلی میں اپنے نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجا جائے اور بھیج کر اس ملک کو قرآن و سنت کی راہ پہ لایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.